بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو 100 مرتبہ روزانہ یا وہابو پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر کے درد میں آرام آتا ہے۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو، 2 ہفتوں میں آپ کا چہرہ سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے۔ صبح کو جلدی آنکھ کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا بہت مفید ہے۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اس میں تمہارے لیے ہی فائدہ ہے۔ جو گھر میں تیتر پالتے ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ حاملہ پرندے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ حاملہ بکری، بھورے رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ اور سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ جسم میں طاقت بڑھا دینے والے ٹوٹکے: صبح سویرے اٹھتے ہی شہد کو چاٹ لینا، کھانے سے پہلے نمک چکھ لینا، کھانے سے پہلے پانی پی لینا، خشک روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھانا، گھاس پر ننگے پاؤں چلنا، روٹی کے بعد کچھ دیر چل لینا، پکانے کے بعد جلدی پانی نہ پینا۔ 10 سال پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لیے مفید ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ روزانہ صبح 40 منٹ پیدل چل لینے سے آپ کی چربی پگھلتی ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ جانے والے کو روکنے کے لیے رو دو اور وہ شخص اپنے سارے راستے چھوڑ کر آپ کے لیے رک جائے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں اور عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ دل دکھانے والا ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے مگر ان کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ماتھے پر باریک دانے نکل آئیں تو سنگترے کے چھلکے خشک کر کے باریک پیس لیں، اسے تازہ پانی میں مرہم بنا کر ماتھے پر لگائیں، چند ہی دنوں میں دانے ختم ہو جائیں گے، ماتھا بالکل صاف ہو جائے گا۔ روزانہ انار کا شربت پینے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہو انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیں، انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی۔ کلونجی کو بھون کر سونگھنے سے زکام کی شدت میں کمی آتی ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ آٹے میں اگر سونڈیاں یا کیڑے پڑ جائیں تو چند نیم کے پتے لے کر آٹے کے اوپر اور نیچے ڈال دیں، سونڈیاں اور کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ موسمی سنترا، کینو وغیرہ کا موٹا چھلکا اتارنے کے بعد بچی ہوئی باریک جلی کو کھا لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بیمار جانور کا گوشت فوڈ پوائزنگ اور بڑی آنت کے کینسر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہاف فرائی انڈا اچھی طرح فرائی کر کے کھانا اور آملیٹ اس وقت تک پکانا چاہیے جب تک خشک نہ ہو جائے۔ انڈا ابالنا ہو تو کم از کم 7 منٹ تک ابالا جائے ورنہ مضر صحت ہو سکتا ہے۔
کالے چنوں کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے۔ ابلے ہوئے یا بھنے ہوئے چنے کھانے سے پیشاب کے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد چائے یا بوتل نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے بدہضمی اور گیس کی شکایت ہوتی ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد 1 یا 2 گلاس پانی پی لینا نہایت مفید ہے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے پھل کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانا مضر صحت ہے۔ میٹھی ڈشز، مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات کھانے سے کم از کم آدھے گھنٹے قبل یا درمیان میں استعمال کیے جائیں۔ کھانے کے بعد ان کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج کل کھانے کے فوری بعد پھل کھانے کا رواج ہے، جو کہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جوانی میں ہی مٹھاس اور چکناہٹ والی چیزوں کا استعمال ترک کر دینے سے بڑھاپے میں طاقت اور توانائی بہار ملتی ہے۔ انار کے دانے ہمیشہ اس کی جھلی کے ساتھ کھانے چاہیے۔ یہ دانوں پر لپٹی ہوتی ہے۔ یہ مکوی میدہ یعنی معدے کو طاقت دینے والی چیز ہے۔ کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کے فوائد۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام دور ہوتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا تیل تیل پر لگانے سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے بھاپ میں پکائے ہوئے کھانے اور سبزیاں مفید بھی ہوتے ہیں اور زود ہضم بھی۔ زود ہضم آسانی سے ہضم ہونے والے بھاپ یا ابلے ہوئے عمل سے کھانے نرم ہو جاتے ہیں، جنہیں معدہ آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔ تیل، مسالے یا بھاری گریوی کا استعمال کم ہوتا ہے، اس لیے معدے پر بوجھ نہیں پڑتا۔ صحت کے لیے مفید۔ بھاپ میں پکانے سے وٹامنز اور معدنیات مثال وٹامن سی، فولیٹ زیادہ حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ تیل یا گھی کم ہونے کی وجہ سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کی خواہش مند افراد کے لیے بہتر ہے۔ سبزیوں کا غذائی فائدہ برقرار رہتا ہے۔ زیادہ پکانے یا تلنے سے سبزیوں کے غذائی اجزاء ضائع ہو سکتے ہیں، جبکہ ابالنے یا بھاپ میں پکانے سے یہ کم نقصان دہ ہوتا ہے۔ بھاپ میں پکائی گئی سبزیاں جیسے گاجر، بروکلی، پھول گوبھی، ابلی ہوئی دالیں، انڈے، آلو، مؤثر غذا جیسے کھچڑی، دلیا یا ابلی ہوئی چکن۔ ہچکی روکنے کا طریقہ۔ آدھے گلاس پانی میں 1 لیموں ملا کر پینا ہچکی میں مفید ہے۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 1 منٹ تک سانس روک لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ہچکی ہو رہی ہے تو 1 کپ چائے میں ادرک کا ٹکڑا ڈال کر پی لیں۔ چہرے پر میل صاف کرنے کے لیے جو کہ آٹے کا استعمال کریں۔ تھوڑے سے آٹے میں چند قطرے زیتون کا تیل اور آدھا چائے کا چمچ شہد ملائیں۔ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، پھر اس آمیزے کو اچھی طرح خوب چہرے پر ملنے کے بعد پانی سے منہ کو دھو لیں۔ جو کا آٹا بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے، آپ گرائنڈر میں ثابت جو بھی پیس سکتے ہیں۔ اس آمیزے میں لیموں کے عرق کے چند قطرے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ بولنے کے انداز سے عورت کی پہچان۔ جو صرف اور صرف اپنی ضرورت کے وقت بولے وہ مطلب پرست اور خود پسند ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت باتیں کرنے والی یعنی باتونی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے منہ پر ہر صحیح اور غلط بات کہہ دینے والی ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ تر خاموش رہنے والی ہوتی ہے، ایسے لوگ زیادہ تر میسنے کہتے ہیں، لیکن اصل میں ایسی عورتیں عقل مند ہوتی ہیں جو حالات دیکھ کر باتیں کرتی ہیں۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ان کی ناف پر گرم ہینگ لگائیں، ان کے پیٹ کا درد چلا جائے گا۔
بچوں کے پیٹ میں درد کے لیے ہینگ کا استعمال۔ اگر بچوں کو گیس یا پیٹ کا ہلکا درد ہو تو یہ نسخہ اکثر گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ طریقہ استعمال: ہینگ کا پیسٹ بنائیں۔ تھوڑا سا ہینگ چٹکی بھر لیں، اسے تھوڑے سے گرم پانی میں ملا کر گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں، ناف کے ارد گرد لگائیں۔ اس پیسٹ کو بچے کی ناف کے ارد گرد باہر کی طرف لگا دیں، ناف کے اندر نہیں ڈالنا، صرف ارد گرد لگانا ہے۔ فائدہ: یہ جلدی اثر کرتا ہے، گیس اور پھارے میں آرام دیتا ہے، بچہ سکون محسوس کرتا ہے۔ احتیاط: صرف بیرونی استعمال کے لیے کم مقدار میں رکھیں کیونکہ ہینگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر بچے کی جلد حساس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں۔ اگر درد برقرار ہے یا بار بار ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی نظر کمزور ہے تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلایا کریں۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا سر چکراتے ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگائیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کے دماغ اور دل کو کمزور کرتے ہیں۔ جن کی آنکھیں کمزور ہوں تو وہ سرسوں کا ساگ کھائیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو پالک کے پتے گرم پانی میں 2 منٹ ابال کر ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں، پھر انہیں باریک کاٹیں۔ پیاز اور لہسن کو باریک کاٹ کر فرائی پین میں مکھن ڈال کر گرم کریں۔ تقریباً پالک کو تیز آنچ پر پکا لیں۔ اب اس میں سارے مسالے حسب ذائقہ ڈال کر لہسن پیاز ڈال کر اچھی طرح پکائیں۔ اس کو 2-3 مرتبہ کھائیں، آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ادرک کا رس آدھا چمچ، دیسی گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے پرانا کمر کا درد اور ہڈیوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لیے کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر بواسیر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کرتے جائیں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا پیارا سا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ شکریہ۔